بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نینی ماں اور بہنوں، یہ مخصوص مجلس ہے جو 2 دن کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو خیر و برکت کی مجلس بنائے۔ دوستو، ہمارے اوپر جو اسلامی فرائض مقرر کیے گئے ہیں ان میں ایک اہم فریضہ ہے ماہ صیام کا روزہ، ماہ رمضان کا روزہ، جس کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، اب تمہارے اوپر ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور اسی وقت سے لے کر کے تا قیامت، جب تک کہ دنیا قائم ہے، روزے کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن قرار دے دیا گیا۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جبرائیل امین جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور صحابہ کرام کے سامنے سوال کیا، جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، آپ بتائیں کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں، کسی کو پتہ نہیں تھے کہ جبرائیل امین ہیں، چونکہ انسانی شکل میں تھے، سارے صحابہ نے انسان سمجھا۔ انہوں نے آ کے سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، آپ اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ شہادتین کا اقرار ہو، 5 وقتہ نماز کی پابندی ہو، وتؤتی الزکاۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، وتصوم رمضان، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھو۔ نمبر 5 وتحج البیت، اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دیا ہے تو حج ادا کریں۔ اس وقت سے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت کا اعلان قرآن میں کیا ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں کیا ہے۔ جب آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی ذمہ داری، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، ہر ایک ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، کہ آدمی معلوم ہو کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور کتنی اہمیت کی ذمہ داری ہے۔ اب ہمیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ جب بغیر علم کے انسان کوئی ذمہ داری، کوئی فریضہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، تو علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا۔ کلمہ گو کے لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے روزمرہ کے دینی مسائل،
پر عمل کر سکے، دینی احکام پر عمل کر سکے، اتنا فرض ہے۔ اس کے بعد اور علم حاصل کرنا، تو علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو بھی علم ہوگا وہ نفلی علم ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ اے لوگو، عبادت کرنے سے بڑا عمل، بڑی نیکی کسی جگہ بیٹھ کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ فضل العلم خیر من فضل العبادہ۔ نفلی عبادات سے زیادہ افضل ہے علم حاصل کرنا، زیادہ فضیلت کا ہے۔ اس لیے اس کو علم حاصل کرنا ایک عبادت بھی قرار دیا گیا۔ تو ہم میں اور آپ میں سے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری، فرائض، واجبات، اللہ کی عبادت ادا کرنے کے لیے علم سیکھیں، اور اتنا علم سے کہ جس کی روشنی میں ہم صحیح طریقے سے اس کو بجا لائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ انہی بنیادی چیزوں میں جس کا علم ہونا ضروری ہے، صیام ہے، روزہ ہے، فرائض ہوں، نوافل ہوں، ان کے آداب ہیں، ان کے احکام ہیں، ان کے کچھ منہیات ہیں، کچھ مأمورات، کچھ منکرات ہیں۔ تمام چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری عبادت صحیح انداز سے ادا ہو اور اللہ تعالیٰ کا قبولیت کا درجہ حاصل کرے۔ نمبر 2، دوستو ایک چیز اور یاد رکھیں کہ کسی انسان کو ایک لمبی زندگی ملنا، یا یوں سمجھیں کہ صرف آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے اور آپ کے مسلمان بھائی، رشتہ دار، قرابت دار رہے ہوں گے، لیکن یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہو، قبر میں ہیں بیچارے، قبرستان میں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، صحت اور عافیت دی ہے۔ اس پر ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نیک عمل کے لیے اور تھوڑی سی زندگی دے رکھی ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ای الناس خیر، سب سے زیادہ خیر و برکت اور سب سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہے؟ متعدد روایات ہیں۔ آپ نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ۔ سب سے بڑا خوش نصیب اور قسمت والا، اللہ کے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جس کو من طال عمر ہو، جس کی عمر لمبی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے توفیق سے لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے وہ حسن عمل ہو، عمل بھی زیادہ اچھا کرتا ہو۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے ہمارے سلف دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ رمضان خیر خوبی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ مل جائے۔ بہت سارے سلف، عمر ابن الخطاب اور بہت سارے سلف ہیں، موت کے وقت بہت روتے تھے۔ وہ پوری ایک لسٹ ہے ہمارے سامنے، تفصیل کا موقع نہیں۔ موت کے وقت روتے تھے۔ لوگ سمجھتے کہ یہ رو رہا ہے اس لیے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، بیوی بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، دوست احباب جدا ہو رہے ہیں، ہمیں مٹی کے اندر جانا ہے۔ یہ سوچتے تھے، دیکھنے والے سوچتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کس لیے رو رہے ہیں، کہتے نہیں، دنیا کی کسی چیز کے چھوٹنے کا غم نہیں ہے۔ غم کیا ہے؟ غم یہ ہے کہ رمضان کا روزہ نصیب نہیں ہوگا، مر جائیں گے، کتنے رمضان آئیں گے لیکن آئندہ روزہ نصیب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رونا اس بات پر ہے کہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز جو پڑھتے تھے، موت آ گئی تو تہجد کی نماز جیسے بہترین عمل سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ روتے تھے، پوری ایک لسٹ ہے ہمارے سامنے۔ تو دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاند سے دیا، موقع دیا اور بار بار دے، تو ہمیں اس
زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں، امام احمد اپنی مسند میں، اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عشر مبشرہ میں سے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، قبیلے مزینہ کے 3 آدمی آئے، ایک ساتھ آئے، تینوں ایک ساتھ تینوں آئے، اور آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، ایمان لائے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، ان تینوں نو مسلموں کو کون اپنے یہاں رکھے گا؟ آپ لوگوں میں سے کوئی اٹھیں، ایک ایک مہمان لے لے، اپنا بھائی بنائیں، رکھیں مہاجر کو۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ، نہیں، ہم تینوں کو ہم رکھیں گے۔ دل والے تھے، تینوں کو ساتھ رکھ لیا اپنے گھر میں۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ ہمارے یہاں تھے، پھر نبی علیہ السلام جہاد پر ایک لشکر بھیج رہے تھے، تینوں میں سے ایک چلا گیا، پہلی مرتبہ جہاد میں گیا اور وہیں وہ شہید ہو گیا، پہلی ہی مرتبہ، پلٹ کر کے نہیں آیا، انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں سال گزرے ہوں گے کہ دوسرا بھائی بھی گیا دوبارہ جہاد میں، وہ بھی شہید ہو گیا، ایک بچہ ساتھیوں میں سے، ہمارا نو مسلم 3 بھائیوں میں سے 2 تو دنیا سے چلے گئے، ایک تیسرا بچہ ہمارے پاس رہتا رہا۔ آخر کار سال 6 مہینے کے بعد یا کچھ آگے پیچھے اور بیمار ہوا اور بستر پر گھر میں انتقال کر گیا۔ 3 آئے تھے ایک ساتھ اور تینوں دنیا سے چلے گئے، ہمارے تینوں نو مسلم مہمان۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رات کو دیکھا تو سویا، خواب میں نے دیکھا کہ 3 لاشیں، 3 آدمی ہیں اور جنت کے قریب تینوں رکھے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ہے، اس کے بعد تیسرا، اسے لائن سے تینوں رکھے ہوئے ہیں، بالکل جنت میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ کہتے میں نے غور سے دیکھا، جو بستر پر مرا تھا وہ سب سے آگے بستر پر مرنے والا سب سے آگے تھا، اس کے بعد دوسرا جو تھا مرنے والا، اس کے بعد سال 6 مہینے وہ ہے، اور سب سے آخر میں کون تھا؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا تھا۔ سب سے پیچھے یہ، اس کے بعد دوسرا نمبر، اور تیسرا نمبر جو بستر پر مرا تھا وہ سب سے آگے ہے۔ اس طرح سے کئی حدیثیں، 3 حدیثیں ہیں، تھوڑے سے اختلافات کے ساتھ، تینوں صحیح بحادیث اسناد صحیح یا منقول ہیں، میں نے ایک بتایا ہے۔ کہتے ہیں میں نے صبح کی دخل فیہ، میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، یہ دیکھ کر کے کہ بستر پر مرنے والا سب سے آگے، اس کے بعد اس سے پہلے مرنے والا، اور جو سب سے پہلے مرا تھا وہ سب سے پیچھے ہے۔ نہیں رہا گیا، صبح ہی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا،
یا رسول اللہ یہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ آن فرمایا اس میں تعجب کی کیا چیز ہے تم کو؟ یا رسول اللہ تعجب کی چیز ہے یہ، ایک شہید ہوا وہ سب سے پیچھے نظر آ رہا ہے، اور بستر پر جو مرا وہ سب سے آگے آگے نظر آ رہا ہے۔ بڑی پیاری آپ نے بات کی، فرمایا تعجب کی بات نہیں ہے، یاد رکھنا سب سے اونچا مقام اور مرتبے کا وہ انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ لمبی عمر دے، اور اپنی لمبی عمر اس کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ تسبیح کی، تحلیل کی اور نماز روزے کی توفیق دے دے۔ اس کے پاس شہادت کا درجہ ہے، لیکن عبادات اور نیکیاں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ بستر پر مرنے والے۔ متعدد احادیث ہیں اور باتفاق علماء صحیح ہیں، اسی لیے محدثین اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب رب العالمین کسی کو لمبی عمر دیتا، اس لیے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ انہی خوش نصیبوں میں شامل کرے جو میرے بھائی اپنی لمبی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ ماہ رمضان شروع ہونے کے پہلے ہمیں چند چیزیں ہیں ان کا یاد رکھنا، ان کا سننا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو اسلام کے اندر، اللہ کی عبادت و اطاعت کے اندر ڈھالنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جن میں سے سب سے پہلی چیز دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنے گناہ ایسے ہیں اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے انسان کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے نا؟ نہیں کرتا۔ جیسے بدعت ہے، اب اللہ ان یقبل عمل صاحب بدعت حتی یدعها، بدعتی انسان جب تک اپنی بدعت سے توبہ نہ کر لے اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھیں، کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ انسان نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کرا دیتا ہے۔ تو بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ان الحسنات یذھبن السیئات، لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جب تک انسان توبہ نہ کر لے، کسی نیکی کے اندر اتنا پاور نہیں کہ ہاں ان گناہوں کو بغیر توبہ کے معاف کرا سکے، نہیں معاف کرتا اللہ۔ جن میں سے ایک چھوٹی سی مثال دیں، بہت سارے آج جمعے کو خطبے میں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سارے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے، لیکن کن کو نہیں بخشتا؟ الا لمشرکین او مشاہد۔ دو قسم کے آدمی ایسے مجرم ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ صدق کے دل سے توبہ نہ کر لے، اس کو چھوڑ نہ دے۔ ایک تو کیا ہے؟ دل کا معاملہ ہے دوستو، ایک عقیدے کا۔ نمبر ایک، شرک کرنے والا کتنا بھی عمل کر ڈالے لیکن شرک و بدعت کرنے والے کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ کفر و شرک سے توبہ نہ کر لے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہت سارے۔ نمبر دو، او مشاہن، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق کینہ، کپٹ، بغض، عناد، حسد ہو، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ بڑی مشہور حدیث طبرانی وغیرہ کی، تمام اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ متعدد روایتیں جن میں ایک ہے، اللہ سے فرمایا
ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی کوئی عبادت چاہے فردی ہو یا نفلی، مالی ہو یا بدنی، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ 3 قسم کے کلمہ کو، کافر کی بات ہی ہو رہی، 3 قسم کے کلمہ گو مسلمان ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت چاہے مالی ہو یا بدنی ہو یا نفلی ہو یا فرائض میں سے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے، توبہ استغفار نہ کرے۔ اسی لیے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت، اس صحابی کے بارے میں حدیث بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص دوڑا ہوا، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاۃ مالی وصمت رمضان وقمته فممن ارى، یا رسول اللہ ذرا بتائیں اگر میں لا الہ الا اللہ پر عمل کروں، اقرار کر لوں، ہر قسم کی شرک چھوڑ دوں، وانک رسول اللہ، اور اس بات پر ایک قائم رہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بغیر آپ کی اطاعت کے، آپ کے ایمان اور آپ کی اطاعت کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں یقین ہے۔ اس کا بھی اقرار کیا۔ وصلیت الصلوات الخمس، ماہ رمضان کا 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں، وادیت زکاۃ مالی، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، وصمت رمضان وقمتہ، رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہوں اور رات بھر عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی رمضان کا صیام اور قیام دونوں کرتا ہوں۔ فممن ارى، تو ذرا بتائیں میں اتنا نیک اعمال کروں گا، اتنے نیک اعمال تو ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اللہ اس نے فرمایا واقعی اگر اعمال تو کرتا رہا فأنت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر یہ عمل تو کر رہا ہے جو ہمارے سامنے بتا رہے، اتنے اعمال کی پابندی کرتا ہے، تو یاد رکھنا صدیقین میں تمہارا شمار ہوگا، انبیاء میں ہوگا، صدیقین میں ہوگا، شہداء میں ہوگا، صالحین۔ بہت خوش چلا جا رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول جب چلا گیا بشارت سن کر کے، ابھی کچھ ہی دور گیا تھا، آپ نے ایک صحابی سے حکم دیا اس کو پکڑ کے لاؤ، دوبارہ بلا کے لاؤ، بلا کر کے لایا گیا، بلا کر کے لایا گیا۔ ہم نے کیا تم کو جواب دیا؟ تم نے کیا سوال کیا؟ پھر اس نے کہا یار صاحب میں نے سوال کیا ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکاۃ مالی وصمت رمضان وقمتہ، میں نے یہ سوالات کیے، ہم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر یہ اعمال کرتے ہوئے تو دنیا سے گیا تو قیامت کے دن تجھے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رکھے گا۔ بڑا خوش ہو گیا۔ اللہ راوی کہتے ہیں وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ، پھر نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح سے، ایسے نہیں کہ ایسے ملایا، فرمایا دیکھ رہے ہیں یہ دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ نہیں، اللہ رسول کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہیں ایسے ہی قیامت کے دن تو نبیوں کے ساتھ، اگر یہ 5 عمل کرتا ہے تو پابندی کرتا ہے تو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، صالحین ایسے ہی مل گئے جیسے میری دونوں انگلیاں ملے، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ بہت اور خوش ہو گیا۔ لیکن فرما لم تعق والدیک، بشرطے کہ تو نے ماں باپ کا دل نہ دکھایا ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کی۔ کیا پتہ چلا؟ یہ سارے اعمال ہیں لیکن ماں باپ کی تو نے نافرمانی کیا، ماں باپ کا دل دکھایا، تو پھر تیری کوئی عبادت تجھے جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ تو یہ گناہ کچھ ایسے ہیں کہ نیکیوں سے تطمئن الحسنات یذہبن السیئات، اور کچھ اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ جب تک انسان ان گناہوں کو سے باز نہ آ جائے، توبہ نہ کرے صدق کے دل سے، اللہ تعالیٰ کی رجوع ہو کر کے توبہ نہ کر لے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو جاتا۔
سب سے مشکل عبادت میرے بھائی ماہ رمضان کا روزہ ہے. کیا خیال ہے؟ ذرا سوچیں. سحر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنا ہے, پیاسا بھی رہنا ہے, ڈیوٹی بھی کرنی ہے. بہت ہوا تو 1 گھنٹہ کمپنی والا معاف کر دے گا, 2 گھنٹہ معاف کر دے گا, سمجھ گئے نا. لیکن چھٹی نہیں بھائی, روزے دار چھٹی نہیں. اتنی محنت کے ساتھ آپ 1 مہینہ عبادت کریں, اور اگر کوئی ایسا گناہ ہم کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر ساری عبادت مہینے کا رد کر دی جائے تو بڑی بدنصیبی ہوگی. اسی لیے سب سے پہلی چیز سمجھیں کہ رمضان لگنے کے پہلے ہم صدق کے دل سے اپنی اصلاح کر لیں اور توبہ استغفار کر لیں. بعض اہل علم کہتے ہیں غالباً اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت اور بخشش کے لیے جو کچھ اوقات خصوصی اوقات مقرر کیے ہیں ان میں ایک ہے ماہ شعبان, اور خصوصاً کہا جاتا ہے شعبان کی 15ویں تاریخ کو. تو بہتر یہ ہے سب سے پہلا عمل دوستو توبہ استغفار کر لیں. ایک ہو گئی. نمبر 2, جس طرح سے توبہ استغفار کرنا ہے, اور یہ سب رمضان کی عبادت اور حفاظت کے لیے تاکہ ہمارا رمضان کا روزہ, ہماری تراویح, ہمارا قیام سیام, ہماری عبادتیں رمضان کے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. کیوں؟ جب تک ان تمام ایسے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے شعبان میں رمضان لگنے کے پہلے, تب تک کوئی روزہ ہماری نجات نہیں دے سکتا اور نہ تو گناہوں کا کفارہ ہو سکے گا. نمبر 2, میرے بھائیو, ماہ رمضان کی اہمیت, عظمت, اس کی محبت اور ماہ رمضان کی روزے, تراویح, لیلۃ القدر سے دل میں الفت, محبت, اس کی عظمت اور اہمیت اور اس کے فوائد لعلکم تتقون, تاکہ تم جہنم سے آزاد ہو جاؤ. ان چیزوں کا تقاضا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں رمضان کا انتظار ہو, اور رمضان کے آمد پر دل ہمارا باغبان ہمارا دل ہمارا فرحاں اور شادہ ہو. ہمارے دل میں خوشی, فرحت, مسرت ایک محسوس ہو کہ رب العالمین کا اتنا کرم. ایک ایسا برکت والا مہینہ جس کی رات بھی برکت ہے, 24 گھنٹے برکت ہے. کیا خیال ہے؟ 24 گھنٹے. بتاؤ, رمضان کا میرے بھائی ایک ایسا مہینہ ہے 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو برکت والا نہ ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے آپ نے حساب لگایا آپ نے؟ غروب ہو رہا ہے, روزے کا آخری وقت ہے, تو اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت بندہ جو دعا کر لیتا ہے اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. پھر سحر کے وقت اٹھے, ان اللہ و ملائکتہ, اللہ رحمت کے سارے فرشتے سحر کرنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا, اور سارے فرشتے ان تمام مومن مرد, مومنہ عورتوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو 100 سحر کی نیت سے اٹھے ہیں یا کچن میں کھانا پکا رہے ہیں. سوچو, پورا 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو رحمت و برکت سے یہ خالی ہو. جب اتنا مقدس مہینہ, اتنے خیر و برکت والا مہینہ آ رہا ہو, تو اس کے اندر ہمیں اس کا انتظار ہو, اور اس کے آنے کے ہمارے اندر قسم کے فرحت اور مسرت, خوشی محسوس ہو کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا مقدس مہینہ اور ایسے مقدس ایام پھر ہمیں نصیب کر رہے ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے شعبان کا آخری بعض روایتوں کے مطابق رمضان کی شروع ہونے والی جو تاریخیں ہوتی, اگر رمضان آ گیا تو آپ کیا فرماتے؟ اتاکم شہر رمضان یا اتاکم رمضان شہر مبارک
وفیہ لیلۃ خیر من الف، پوری بشارت والی حدیث جو سنن کے دیکھ ڈالیں. یہ بشارت نبی علیہ السلام روزہ شروع ہونے کے پہلے پہلے لوگوں کے دلوں میں شوق، ایک جذبہ، ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے اور مومن روزے کا استقبال کرے تو خوشی سے کرے، انتظار کرتا رہے. یہ فکر ہوتی تھی تاکہ آدمی شوق و جذبے کے تحت رمضان کا روزہ رکھے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب، بس ہمارے ہاں تو سارا معاملہ کاغذ کا رہ گیا ہے. کیا کل عام وانتم بخیر، بس ہمارے یہاں رہ گیا. میڈ ان چائنا سامان بھی ہوگا تو اس میں کیا آرام سے قریب لکھ دیا جائے گا. سب کچھ رسمی چیز ہو گئی. دل میں ہونا چاہیے. دل، لکھنے والے تو لکھ ہی رہے ہیں، سب کچھ کر دیں گے. ہندو ابھی بھی وہ بھی اپنی دکان پر رمضان مبارک، اس کو کیا برکت سے کم وقتوں کو فکر ہے، لیکن کسٹمر کو معاملہ دل کا ہے. ہمارے دل میں، دل ہمارا شاداں ہو، خوشی سے بھرا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا مقدس مہینہ جس کی ہر ساعت، ہر منٹ اور لمحہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ہے، اللہ ایسا مہینہ ہمیں عطا کر رہا ہے. نمبر 3 بہت ہی ضروری ہے دوستو، رمضان آنے کے پہلے پہلے رمضان کے احکام، آداب، روزے کے آداب، مأمورات، منہیات، مقبلات، جتنی چیزیں ہیں سب کا ہمیں علم ہو، اور کسی بھی چیز کی فضیلت اور حقیقت معلوم ہو تبھی اس کے اپنانے، اس کے معلوم کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. یار سوچو، چلے جاتے ہو 10 پیسے کی چیز خریدتے ہو، اب تو 10 پیسے کوئی چیز ملتی نہیں ہوگی، 10 درہم کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو ذرا دیکھیں کیسے ہمارے کام کی ہے، نہیں ہے، اصلی ہے یا نکلی ہے، یہ کتنا فائدہ، کتنا ہم کرتے ہیں. کیا میرے بھائی کبھی رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا رمضان 100% غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، لغزشوں سے پاک ہو اور ہمارا رمضان اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ہو؟ اس کے لیے دوستو علم کی ضرورت ہے. فارسی مقولہ ہے، بے علم نہ تواں خدا را شناس. جس کے پاس علم ہے وہ اپنے خالق و مالک کو بھی نہیں پہچان سکتا. بے علم نہ تمہارا خدا شناس. بغیر علم کے تو آدمی اپنے خالق اور مالک کو بھی نہیں پہچان سکتا. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری. یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں اللہ کنجوس و بخیل ہو گیا ہے. کیوں؟ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کر دیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ وہی ہے جو جاہل ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے پہچانا ہی جیسے پہچانے کا حق ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ کر لیا جائے. اسی طرح سے کتنے ہو گئے؟ تیسرا. نمبر 4 میرے بھائی، رمضان کی برکت مبارکبادی، لیکن رسمی نہ ہوئی، رمضان مبارک نہیں. جب بھی میرے بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کا رمضان خیر و برکت کا، مغفرت کا، بخشش کا مہینہ بنا دے. چاہیے کہ انسان ایک دوسرے سے یہ دعا کرتا رہے. نمبر 5 دعا یاد کر لینا چاہیے. کیا؟ دعا. انسان جب رمضان کا چاند دیکھے، ہر چاند، اور لیکن رمضان کا چاند دیکھے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ دعا مانگے. بہت سارے ساتھیوں کو دعا یاد ہوگی، لیکن بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ دعا یاد نہیں کرتے لوگ. دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اور دعا تو نہیں پڑھتے کچھ لوگ، لیکن چاند دیکھیں گے تو گھٹنا ٹیک کر کے روڈی پر بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ چاند نکل آیا ہوا ہے. بدعت کی ساری چیزیں یاد ہوتی، سنت نہیں یاد ہوتی. بہت سارے مسلمان چاند دیکھیں گے تو کیا کریں؟ گھٹنے کے بل وہیں بیٹھ جائیں گے روڈ کے کنارے، اور بس پتہ نہیں دعا کیا مانگتے ہیں. اللہ ہی بہتر ہے، کچھ مانگتے ہیں کہ بابا کا کام بنا دے. یہ ہے دعا. اللہم احلہ علینا
بالیمن والایمان. یمن کا مطلب کتنی پیاری دعا ہے. اللہم اہلہ بالیمن والایمان. اللہ تعالیٰ یمن کہتے برکت. اللہ یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ بنا دے. یہ چاند جو نکلا ہے اللہ یہ چاند کی آمد ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے. چاند سے جو وقت جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اللہ اس مہینے میں اس کی ساعت اور اس کی گھڑیوں میں اس کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں سے نوازنا. والایمان. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص نصیب کرنا. ایمان میں کوئی کمی بیشی نہ آئے. ہمارے ایمان کو تازہ رکھنا. کیوں؟ انسان کی زندگی کے بناؤ بگاڑ کا سارا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے. والسلامت والاسلام. والسلامت والاسلام. اللہ یہ چاند نکلا آج پہلی تاریخ ہے مہینہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے سلامتی کا بنا دینا. کتنی پیاری دعا ہے. سلامتی کے معنی والسلامتی. آفتوں سے بلاؤں سے بیماریوں سے مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اس پورے مہینے کو ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ اور سلامتی کا مہینہ. والاسلام. والاسلام. اور اللہ تعالیٰ ہمارا دین ہمارا اسلام بھی سلامت رکھنا. اور بعد اہل میں کہتے اسلام سے مراد اطاعت و فرما برداری. کیا ہوگا؟ اللہ پورے مہینے میں بھی جیسے پچھلے زندگی میں دے ہے اس مہینے میں بھی اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق دے دینا. پھر آگے ربی و ربک اللہ. ہمارا اور تیرا سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے پہلے پہلے یہ چند چیزیں یاد رکھیں. اس کے بعد رمضان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن مجید میں نیک اعمال کی رغبت اور گناہوں اور برائیوں سے کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 طرح کی آیات نازل کی ہیں. ایک ہے بشارت کی اور دوسری ہے نذارت یعنی ڈرانے اور خوف کی. نذیر اور بشیر آپ کو اللہ نے بنایا. کتاب بھی نذیر اور بشیر ہے. اللہ تعالیٰ بھی نذیر اور بشیر ہے. یعنی ایک تو جس کام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اپنی کتاب کے ذریعے یا اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے نبی کی زبان مبارک سے ذریعے اس کے عمل پر اجر و ثواب بیان کر دیتے ہیں. یہ عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا, یہ عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا, یہ عمل کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا. اور گناہوں سے بچنے یا نیک اعمال میں کوتاہی کرنے سے ڈراتے بھی ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہو جائے گا, ایسا نہیں کرو گے تو ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے پورے دین اسلام کا دار و مدار یا تو خوشخبری پر ہے, بشارت پر ہے, یا کیا کہتے ہیں یعنی نذارت یعنی اللہ رب العالمین کے عذاب پکڑ سے ڈرانے پر ہے. لتنذر به قوما لدا انا ارسلناک مبشرا ونذیرا. اللہ نے آپ کو دونوں بنایا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو ماہ رمضان کے روزے کے بھی اللہ رب العالمین نے رمضان کے آنے کے بھی رمضان کے روزے کے بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان کی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں. یہی کیا ہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل عملی. آدم کی اولاد جب بھی کوئی عمل کرتی ہے تو ہر انسان جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتے ہیں؟ 10 سے شروع کرتے ہیں اور 700 نیکیوں تک لے کے جاتے ہیں. یہی ہے نا, کم سے کم 10 اور بڑھاتے ہیں تو کتنا 700, بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے لے جاتے ہیں. لیکن
رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ سن فرما حدیث قدسی بس اللہ نے روک دیا، نہیں بس سارے نیک عمل کا ثواب پہاڑوں کے برابر، سمندر کے خش و خاشاک کے برابر، فنا کے برابر، فنا کے برابر اللہ نے بیان کیا۔ جب روزے کا معاملہ آیا تو اللہ نے بیان فرمایا ساری نیک تو دیتے ہیں 700 تک، اس سے بھی زیادہ، لیکن روزے کا ثواب ان تمام چیزوں سے الگ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو اجر و ثواب بھی میں نے ہی اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، کتنا دینا ہے ہم جانتے ہیں۔ بعض شرح حدیث کہتے ہیں، اور بڑی پیاری بات، یعنی اللہ اکبر، ہر نیکی کا بدلہ کون لکھتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں نا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا۔ لیکن اس حدیث کی روشنی میں بعض شرح حدیث کہتے ہیں کہ اصل میں روزے کا ثواب اللہ اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ فرشتوں کے لکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہی عمل ہے جس کے متعلق عرفان بس لکھ لو کہ ہاں اس نے روزہ رکھا ہے، باقی کتنا آنکڑا لکھنا ہے، کتنے زیرو چاہیے، کتنا، وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ دعا کرو، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اتنی نیکی، وانا اجزی بھی، میں ہی دوں گا۔ کیوں؟ یدع شہوتہ، اپنی اس کھانے کی، پینے کی، بیوی کی، دوست احباب کی ساری خواہشات کو رمضان میں مدہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بچا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے روزے کا مقام۔ وانا یدع طعامہ، ہر خواہشات میری وجہ سے چھوڑتا ہے، نہیں رمضان کا مہینہ ہے، روزے میں ہے، میرا رب ناراض ہو جائے گا، اس کی عبادت میں خلل آ جائے گا۔ بند کمرے میں ہے جب بھی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بڑی عجیب سی بات شعب الایمان کے اندر کہ ایک شخص روزے سے تھا اور بڑی گرمی کا موسم، گرمی بڑی شدت کی گرمی تھی، موسم بہت گرم، اس زمانے میں نہ پنکھا ہے نہ ایسی کچھ نہیں، بچے ادھر ادھر تھے، بیوی بھی کہیں گئی ہوئی تھی، کمرے میں ٹھنڈا پانی تھا۔ اس نے سوچا کیا بات ہے، اب تو برداشت کے باہر ہے، اندر سے لاک لگایا، کیوں اگر کوئی آئے گا تو اب تالا توڑ کے تو نہیں آئے گا، کھولائے گا، میں کھولوں گا تب اندر آئے گا، اتنے تو سب کچھ ہم کر لیں گے، اور سب لاک کر دیا، اور کھول کر کے جب یہاں تک لایا سوچتا ہے کہ ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو آواز الا یعلم من خلق وهو لطیف الخبیر، ارے روزے دار تو کیا سوچ رہا ہے، تو کہتا ہے بیوی گئی ہے پڑوس میں، بچے اسکول گئے ہیں، نوکر یہاں گیا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پی لو بعد میں قضا کر لیں گے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف، یہ بیوقوف یہ نہیں سوچ رہا جس کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، بس رکھ کر کے توبہ کر۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، روزہ یدع شہوتہ، اپنی ساری وہ خواہشات، جذبات، شہوات، پسند جو روزے کے منافی ہے دنیا کے لیے نہیں چھوڑتا، صرف میرے لیے چھوڑتا۔ پھر وطعامہ، کھانا بھی چھوڑتا ہے تو کس کے لیے؟ میرے لیے۔ پھر روزے دار کی فضیلت، اجر و ثواب، کئی چیزیں سن لیے، ایک تو ہے کہ روزے کا اجر و ثواب اللہ اپنے ہی مرضی سے دے گا، فرشتوں کا تم نہیں لکھ سکتے کتنا دینا ہے، ہم دیں گے اس کو، پوشیدہ راز میں رکھا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ کھانا پینا اپنے سارے خواہشات جو روزے کو خراب کرنے والی چیزیں کسی کے ڈر سے نہیں، صرف میرے لیے چھوڑتا ہے کہ نہیں
میں نے رب کے لیے روزہ رکھ، اس نے جب تک سورج غروب نہ ہو کھانے پینے سے منع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے چھوڑتا ہے، کسی اور کے ڈر سے نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ الرَّحِمِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ۔ روزے دار صبح سے لے کر کے شام تک جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، دل پیٹ میں معدے میں پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے گیس بھر جاتی ہے، کیسے ہوا پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ایک قسم کی باس آتی ہے، ایک قسم کی باس آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ بدبو اور باس جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے، دنیا میں کسی مشک عنبر کی خوشبو اللہ فرماتے مجھے اتنا اچھی نہیں لگتی جتنا روزے دار کے منہ کی بدبو اچھی لگتی ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، دعا کرو اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور اس کے آداب اپنانے، اس کے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں، ایک انس بن مالک کی ہے، ایک محمد بن مسلمہ کی ہے۔ دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان للہ نفحات من رحمتہ افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم۔ لوگوں، سال میں 24 گھنٹے بھی کچھ اللہ نے نیکیوں کے سیزن بنائے ہیں، بڑے خیر و برکت کے مہینے ہیں جو باقاعدہ ہواؤں کی طرح چلتے ہیں، اس لیے کوششیں کرو، ان کو ڈھونڈو، ان کو حاصل کرو۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اگر کسی کو یہ مخصوص ایام جو ہے جن کو کچھ بھی مل گیا، کوشش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تلاش رہے تھے، محنت کر رہے تھے کہ کسی بھی صورت سے اللہ تعالیٰ کا کچھ فضل و کرم اس سیزن میں مجھے بھی مل جائے، اگر کسی کو مل گیا تو لا یشقا بعدہ امد ابدا، پھر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس چیز کو بھی خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، اس طرح سے روزے کے بہت سارے فضائل ہیں اور انہی میں شب قدر بھی ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، رمضان کے قیام کی فضیلت ہے، اس طرح سے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ چاہیے کہ ماہ رمضان میں ان اعمال کے کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور کوشش سے ہو ہماری بھاگ دوڑ اسی میں ہو دوستو کہ کسی بھی صورت سے ہمارا رمضان خراب نہ ہو پائے، جس کی تفصیل کچھ آگے آئے گی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ روزہ فرائض میں سے ہے، لیکن کس پر روزہ فرض ہے یہ سمجھے پہلے دوستو۔ روزہ کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے، لیکن روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ اس کے 6 شرطیں ہیں۔ روزہ کے فرض ہونے کی 6 شرطیں ہیں۔ جب ایک آدمی میں وہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر روزہ فرض قرار دیتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ہم نے بتایا تھا، ایک صاحب کہنے لگے یہ دبئی کیا کہتے ہیں، ناصر اسکوائر پر کوئی مسجد ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، لال پتھر والی جو بنی ہے بھی کچھ، ہاں اینٹ والی، چلو پہلے کچھ اور نام تھا۔ کہتے ہیں مغرب کی نماز میں نے پڑھا، مغرب کی نماز پڑھا میں نے، سلام پھیرتے لازمی چیزیں یہاں بغیر اوقاف کی اجازت کے کوئی انسان 2 لفظ نہیں کہہ سکتا، 2 لفظ نہیں کر سکتا۔ یہ پرانی مسجد واجہ پرانی تھی اس وقت تک۔ اپنا چشمدی دبا کے بتانے لگے، کہنے لگے کہ سلام پھیرتے ہی کچھ لوگ سنت میں مشغول ہو گئے، سنت پڑھنے میں، کچھ لوگ ذکر اذکار ہیں، اور ایک شخص سیدھے آ کے اگلی صف میں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے لوگوں میں یہودی تھا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں یہودی تھا، میں مسلمان بن گیا، اور ہم کو کسی مسلمان نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اب اتنا سننے کے بعد چلتے ہوئے بھی لوگ رک گئے کہ یہودی مسلمان ہو جائے، یہ اسلام کا بڑا معجزہ۔ کہا کیسے؟ کہا کہ کسی نے ہم کو قرآن دیا انگلش میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرتے ہوئے پہنچا،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر آگے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کہا بس اسی آیت نے مجھے مسلمان بنا دیا. یہ اسلام کا کمال ذرا دیکھیں. کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ رب العالمین نے روزہ فرض قرار دیا، ہر ایک پر فرض. ہر مذہب نے کہا بس فرض ہے، بس جاؤ مرو کٹو تم کو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، اسلام کا یہ کمال میں نے دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں اللہ روزہ فرض قرار دیتا ہے، اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو اور روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی، روزہ چھوڑ دو فعدۃ من، لیکن بعد میں فرصت پانا تو قضا کر دینا. یا تم سفر میں جا رہے ہو، سفر میں سحر کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ دو اور بعد میں قضا کر لیں. کہا بس یہاں پہنچا. کہا واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. کیوں؟ اللہ اپنے حق پر بندوں کی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ نے نہیں کہا کہ ہاں روزہ رمضان کے بعد بزنس کے لیے جانا، صبر کرنا، یا بیمار ہو بعد میں جانا. اللہ نے اپنا حق معاف کیا. ٹھیک ہے، اگر تم بیمار ہو، تمہیں سفر کرنا ضروری ہے، کاروبار کے لیے جا رہے ہو، جانا ہے تمہیں، تو اپنا کوئی کام روکو نہیں، چلے جاؤ. لیکن فعدۃ من ایام اخر، بعد میں اگلا رمضان کے آنے کے پہلے جتنا روزہ تم نے اس میرا چھوڑا ہے اس کو رکھ کر کے پورا کر دینا. کہا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ واقعی اس سے آسان اور سہل و خیر برکت والا دین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. کیوں؟ یہ ایسا دین ہے، ایسا مذہب کہ اس میں اللہ اپنے حق کو، اب بندوں کے ضرورت کو اپنے حق پر مقدم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی الدین یسر، ان الدین یسر. تو سب سے بڑی پہلی شرط، اس کے 6 شرطیں ہیں. جب کسی انسان میں وہ 6 شرطیں پائی جائیں گی تب وہ اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے. اب روزہ نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا. نمبر 1، سب سے پہلی شرط اسلام شرط ہے. جو شخص مسلمان نہیں اس پر روزہ فرض نہیں کیا، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے. کیوں؟ روزہ رکھ کر کے گناہ معاف کرتا ہے، جنت دیتا ہے. تو کافر جب تک کلمہ پڑھ کے داخل نہ ہو جائے اس بدبخت پر یہ کرم نہیں کرتا، اللہ جہنم میں بھی ڈالے گا تجھ کو. کھا پی آزاد رہے، جہنم کا ایندھن تو بنانا ہی ہے. وقودھا الناس والحجارہ. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، مغفرت، بخشش، جنت، رحمت و برکت، یہ اللہ کا فضل ہے. اسی لیے فضل اللہ تعالیٰ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اس لیے پہلی شرط ہے دوستو مسلمان ہونا. اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں. لیکن اگر رمضان کے مہینے میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تب پھر کیا ہوگا؟ صرف باقی کا رکھے، قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کو ایمان نصیب ہوا آدھے رمضان کے بعد، آخری اشرے میں چند رمضان گزر جانے کے بعد. تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس پر کب روزہ فرض ہو مکلف ہوا؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب جب کلمہ پڑھا. اب پچھلی زندگی یا اسی رمضان میں کچھ دن گزر گئے ہیں تو اس کا روزہ وغیرہ اس کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے نمبر 2، دوسری شرط روزے کی فرضیت کی یہ ہے کہ آدمی کی عقل ہو، جس کو کہتے ہیں عقل ہو. جو انسان مجنون و پاگل ہو گیا ہے، رفع القلم عن ثلاث. اللہ رب العالمین نے غیر عاقل سے قلم اٹھا رکھا. رفع القلم عن ثلاث. 3 قسم کے آدمی ایسے جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا. کیا مطلب؟
وہ کچھ نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب نہیں ملتا، گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ملتا۔ وہ کون ہیں؟ مجنون جب تک کہ اس کا پاگل پن دور نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ نمبر 3، انسان وعن الصبی، بچہ جب تک کہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ یہ 3 آدمی ہیں جن پر واجب نہیں، لیکن بچے باپ پر واجب نہیں، ضروری نہیں، عادت پڑھانے کے لیے بچوں کو روزہ رکھوایا جائے گا، جیسے کہ نماز کا حکم ہے باتفاق اہل علم۔ یہاں ایک چیز اور ہے، ابھی آپ نے سنا کہ عقل اس کی برابر ہونی چاہیے، عقل اس کی درست ہونی چاہیے، عاقل ہو۔ اگر عقل اس کی کام نہیں کرتی تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک شخص ساری زندگی الحمدللہ عاقل تھا، دماغ برابر کام کرتا تھا، صحیح سالم تھا، کوئی عقل میں کمی نہیں تھی، لیکن کبھی بڑھاپے کی وجہ سے یا جوانی میں کوئی حادثہ آ گیا جس کی بنا پر اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو جس کا دماغ کام نہیں کرتا، عقل خراب ہو چکی ہے، اس کو بھی زبردستی روزہ نہیں رکھوایا جائے گا، اور رفع القلم عن ثلاث میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، البلوغ، تیسری شرط روزہ رکھنے کی ہے بلوغت۔ دوستو، لڑکا یا لڑکی جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر بڑوں کی طرح روزہ اس پر بھی فرض قرار دے دیا گیا۔ اب وہ مردوں میں شمار ہوا، اب اگر وہ روزہ چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن 2 عمل ایسے ہیں، بچے پر جب تک بلوغت کو نہ پہنچے روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن نماز کی طرح حتی الامکان اس سے روزہ رکھوایا جائے گا، تاکہ بڑے ہونے کے پہلے فرض ہونے کے پہلے روزے کو عادی ہو جائے۔ جیسے احادیث صحیحہ کے اندر آتا ہے، روزے نماز دونوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے تو ان کو تنبیہ کرو، تاکہ بڑے ہونے کے بعد نماز چھوڑنے کی نوبت نہ آئے، عادت ان کی پڑ جائے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت، صحابیات کہتی ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں شیر خوار دودھ پینے والے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی۔ اس وقت کی بات ہے، بچہ دودھ کتنے سال تک پیے گا؟ دعا کرو ایسا خوش نصیب بچہ ہو جو ماں کا 2 سال دودھ پا جائے، دعا کرو، سمجھ گئے نا؟ 2 سال مدت رضاعت ہے، کتنی؟ 2 سال مدت رضاعت ہے، اس سے زیادہ مدت رضاعت نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے مدت رضاعت۔ صحابیات کہتی ہیں ہم لوگ اپنے دودھ پینے والے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی۔ کیسے؟ کہتے ہیں سحر کے وقت کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، ظلم نہیں تھا، ایک فکر تھی کہ میرا بچہ کبھی بے دین نہ ہو جائے، بغیر روزے والا نہ بن جائے۔ ابھی سے ایسی عادت پڑا دے کہ بچہ بڑا ہو تو سمجھے کہ ہاں روزہ ہی کیا اصل دین ہے۔ اللہ اکبر، سوچو، کوئی سزا نہیں۔ کہتی سحر کے وقت ہم لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلا دیتی تھی، بخاری کے روایت، دودھ پلا دیتی تھی، بس اس کے بعد روزہ رکھوا دیتے۔ اب بچہ کو بھوک لگتا دن میں، جب بھوک کا اظہار کرتا روتا، تو ہم لوگ طرح طرح کے کھلونے بنا کے رکھے رہتی تھیں، جہاں رونا شروع کیا کوئی کھلونا پکڑا دیا، اب بچہ کھلونے میں مست ہو گیا، اب بھوک پیاس ختم ہو گئی، ایسے ٹائم ہو گیا، پھر رونا شروع کیا، کوئی دوسرا کھلونا دے دیا۔ کہتے ہیں اس طریقے سے شام تک ہم اپنے دودھ پینے والے بچوں کے بھی روزہ رکھوا لیا کرتے تھے۔ ایک فکر تھی کہ بچہ بچپنے ہی سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تھی کہ ہاں حج تو ہو جائے گا، یہ تمہارا شیر خوار چھوٹا سا بچہ حج تو ہو جائے گا، لیکن اجر و ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ لہو حج ولک اجر، یہ بچہ چھوٹا سا ہے، گود میں بچہ ہے، روزہ حج کرا دو گے، حج ہو جائے گا، لیکن پورا ثواب کس کو ملے گا؟ ماں باپ کو ملے گا۔ تو جیسے اللہ رسول نبی نماز ہے، ویسے ہی روزے میں اگر عادت بنوائی جائے اور شروع کی جائے تو بہت ہی بہتر ہے، ضروریات میں سے ہے۔ اور کہتے ہیں سوجھ بوجھ عقل ہے، بھوک برداشت کرنے کے لائق ہو گیا ہے تو فرض تو نہیں ہے، لیکن تدریج کے طور پر اس بچے کو روزہ رکھوایا جائے تاکہ فرض ہونے سے پہلے بچہ روزہ رکھنے کی عادت بن جائے، اور ایک مرتبہ عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، برابر پابندی سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 4 کہ نمبر 3؟ نمبر 4 القدرہ، چوتھی شرط ہے القدرہ۔ قدرہ یعنی روزہ رکھنے کی قدرت و طاقت ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کے اندر روزہ رکھنے کی قوت و طاقت ہو۔ کبھی انسان بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہو جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہو سکتا، یا ایسا مریض ہے کمزور تو نہیں ہوا ہے لیکن روزہ رکھیں تو اس کے لیے اس کو نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسی حالت میں اگر انسان روزے کی قضا نہیں کر سکتا تو روزہ چھوڑ دے گا، ففدیۃ من فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے میں چاہے تو اناج اور غلہ دے دے، اور زیادہ افضل ہے پکا کر کے اس کو کھلا دے۔ اگر اس طرح سے انسان روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، ہوش حواس میں ہے، اور لیکن یہ عجز جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان ایسا بیمار ہے، ایسی حالت میں ہے کہ آئندہ اس کے شفا کی کوئی امید نظر نہیں آتی، یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہ گئی ہے۔ اگر یہ اس پوزیشن میں ہے تو بس ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ جیسے کہ کھانا چاہے ایک دن میں کھلا دے، یا روزانہ کھلائے، ایک مسکین کو کھلائے، یا صحیح بخاری کے روایت کے مطابق انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جیسے ایک ہی دن سارے 30 فقیر روزے دار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صدقہ نہیں ہے، یہ فدیہ ہے۔ یہ روزے دار کس کو کھلائے گا؟ روزے دار کو چاہیے کہ روزہ افطار کرا دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں 30 کو بلا کر کے کھانا کھلا دیتے تھے۔ اور اگر آپ زیادہ کر دیں گے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، ایک وقت کے بجائے 3 وقت کھلا دیں گے، افطار کرا دیں گے، مغرب میں رات کا کھانا بھی کھلا دیں گے، سحر بھی کرا دیں گے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ ایک تو یہ۔ نمبر 2، ایک ایسی بیماری ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جو وقتی ہے، جس بیماری سے شفا پانے کی امید ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی 6 مہینے تک تو نہیں آپ رکھ سکتے، 6 مہینے کے بعد اگر اگلا رمضان آنے کے پہلے شفا ملنے کی امید ہے، ایسی بیماری ہے یا ایسی مجبوری
کہ جو دور ہو جائے گی، تو ایسے موقع پر انسان اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے چھوڑ دے گا، لیکن اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ کی وہ تکمیل کرے، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کے تحت جتنا روزہ چھوٹا ہے اتنے روزے کی وہ قضا کر لے گا۔ اس طرح سے انسان اپنے تمام روزے کی تکمیل کر لے گا۔ نمبر 5، اللہ رب العالمین بڑا آسان کیا ہے روزے کی فرضیت کے لیے۔ قیام، مقیم ہونا شرط ہے، مقیم ہونا، انسان مقیم و مسافر نہ ہو۔ اگر انسان مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اگر وہ سفر میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے گا اگلا سال آنے کے پہلے پہلے۔ اور اگر انسان ایسی حالت میں ہے کہ روزہ رکھنے میں ساری سہولتیں ہیں، اس کو کوئی سحر کی، افطار کی، کھانے کی، پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو انسان کے اوپر ہے، چاہے وہ روزہ رکھے، روزہ رکھ لے، روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر مشکلات سمجھتا ہے، پریشانی سمجھتا ہے، رخصت پر عمل کرے گا تو اس کے لیے بھی جائز ہے، کوئی جرت نہیں، چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ یہ انسان کی اپنی ثوابدید اور اپنے ضرورت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر مشقت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو تکلیف برداشت کر کے روزہ رکھنا سفر میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو نافرمانی قرار دی۔ حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ ہم لوگ راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، بڑا سا وفد تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ راستے میں روزے کی حالت میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور جب قرعہ الغمیم ایک مقام کا نام تھا، وہاں پہنچے تو بہت ہی فتح مکہ کے موقع کا واقعہ ہے، بہت ہی زیادہ پریشان تھے لوگ، پیاسے بھوکے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی اس طرح سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ تو نبی علیہ السلام، پیدل چلنا تھا، کچھ لوگ یا رسول اللہ، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، چونکہ روزے داروں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت پریشان ہو چکے ہیں، ہر روزے دار آپ پر نگاہ رکھے، آپ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں پانی منگایا اور آپ نے پانی پی کے روزہ توڑ دیا، روزہ توڑ دیا۔ اب جتنے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کیا کرتے، ہم بھی وہی کریں گے، تو جتنے لوگ دیکھ رہے تھے تقریباً اکثر لوگوں نے روزہ افطار کر دیا۔ دیکھیں، روزہ رکھے ہوئے تھے، لیکن سفر میں تکلیف ہوئی تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں کو توڑنا دینے کا حکم دیا۔ لیکن پھر کچھ دیر میں پتا چلا کہ کچھ لوگ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم مر جائیں گے لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہوگا ہم پورا ہی کریں گے، تکلیف تو ہوتی رہے گی۔ یعنی انہوں نے ضد کیا اور انہوں نے روزہ، تکلیف، مشقت، پریشانی کے باوجود انہوں نے روزہ رکھا۔ تو دو روایتیں آئی ہیں، ایک روایت یہ ہیں جو یہاں منقول ہے مسلم کی، اللہ سے پتہ چلا تھا، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ ثواب نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے موقع پر اللہ کے رسول ان کو کیا کرا دیا، نافرمان۔ اللہ نے رخصت دیا ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ رخصت کو ہمارے بندے استعمال کریں، ہماری دی ہوئی چھٹی، ہاں آج گورنمنٹ کی چھٹی نہیں تو اندر کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے، میں نے چھٹی یہ دیا تو خوشی سے استعمال تو کریں، موقع ہے تو کیوں آپ بے ضائع ہونے دیں، استعمال کریں۔ اللہ رسول فرمایا یہ اتنی پریشانی میں بھی روزہ نہیں توڑ رہے، اولئک العصاۃ، یہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اس بعد روایتوں میں آیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ آج افطار کرنے والے روزہ کرنے والوں سے بڑا، اور جو سبق
سفر کر گئے وہ زیادہ اجر و ثواب لے گئے. کیوں؟ انہوں نے نبی کی سنت پر اور اللہ کی رسوت پر عمل کیا، اور یہ مشقت اور تکلیف اٹھا کر کے بلا وجہ اپنے جسم کو عذاب میں ڈال رہے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ دو باتیں اللہ نے بیان کی. اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ اگر انسان سفر میں روزہ میں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے اگر، تو اس کے لیے اختیار ہے، ساری سہولتیں ہیں تو اختیار ہے. فَمِنَّا صَائِمٌ وَمِنَّا مُفْطِرٌ جیسے حدیث کے اندر آئے. لیکن اگر مشقت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے لیے سنت یہ ہے، اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ کی رخصت کو قبول کرے اور نبی کی سنت کو اپنائے اور وہ اپنا روزہ توڑ دے. نمبر 6، چھٹی شرط یہ ہے روزے کے منافی کوئی چیز سامنے نہ ہو. روزے کے منافی کوئی چیز سامنے نہ ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو روزہ اس پر فرض ہوگا جو اس قسم کے موانع سے وہ آزاد ہو. مثلا ایک عورت ہے، اس کو آدھا شہریہ ہے، ہر مہینے میں اس کو کچھ ایسے دن سامنے آتے ہیں ایک جوان عورت کے لیے کہ اسے نماز روزہ چھوڑنا پڑتا ہے. رمضان تو لگ گیا، یا شروع ہو رہا تھا، یا بیچ میں عورت اس کنڈیشن میں ہو گئی، تو اب اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. ہاں، جو روزے چھوٹے ہیں بعد میں ان کی قضا کرے گی. نمبر 2، ولادت کے بعد عورت اپنی عادت کے مطابق کوئی 1 مہینہ ناپاک ہے، کوئی 20 دن ہو، کوئی جو ہر عورت کا اپنا اپنا ایک نظام اللہ نے رکھا ہے. ولادت کے بعد جو نفاس، جس حالت نفاس کہا جاتا ہے، جس کی اکثری مدت 40 دن ہے، 40 دن. تو یہاں 2 چیزیں یاد رکھیے گا. نمبر 1، اگر عورت کے ہاں عورت کے ساتھ معاملہ آیا، ولادت ہوئی رمضان میں یا رمضان کے پہلے، تو اگر برابر خون جاری ہے تو 40 دن تک اگر بند ہو گیا، 10 دن میں، 20 دن میں، 15 دن میں، 25 دن میں، تو جس دن خون بند ہو گیا اور یقین آ گیا کہ ہاں اب مدت ختم ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر فرض ہو گیا اب وہ نہائے، پاکی حاصل کرے اور روزہ رکھنا شروع کر دے. یہ بڑی اہم، اس کو یاد رکھیں. کیوں؟ بہت سارے علاقے میں ہیں تو 40 دن فکس کر دیا گیا ہے، 40 کے بعد چلہ چلہ ہوگا، پھر اس کے بعد اب ایک عورت اللہ تعالیٰ کے فضل کو 25 دن میں پاک ہو گئی. اب 25 دن میں پاک ہو گئی، خون بند ہو گیا، اب چلے کے انتظام میں کتنے دن روزہ نماز چھوڑ رہی ہے؟ 15 دن. گناہ کبیرہ ہے، کبائر میں سے ہے یہ. تو جب اس کا خون اسٹاپ ہو گیا، بند ہو گیا، یقین آ گیا، اس کے اوپر نہانا ضروری ہے، روزہ اور نماز دونوں اس کے اوپر فرض ہو گیا. پہلے اس ناپاکی میں فرض نہیں تھا، لیکن اب فرض ہو گیا. جتنا پا جائے گی روزہ رکھے گی، بعد اس کو قضا کرے گی. 40 دن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں لا علمی کے بنا پر 40 دن فکس کر دیا گیا. نہیں، 40 دن کے بعد ہی عورت پاک ہوتی ہے. نمبر 2، اگر کسی عورت کا بیماری ہوئی یا کوئی اور ایسی چیز کہ اب وہ 30-40 دن گزر گئے لیکن وہ پاک نہیں ہو رہی ہے، خون نہیں بند ہو رہا ہے، 40 دن گزر گئے لیکن ابھی خون بند نہیں ہو رہا ہے، تو اب اکثر اہل علم کا نزدیک 40 جو ہے یہ اکثر مدت ہے. 40 دن کے بعد 41واں دن شروع ہوا، عورت پر نہانا، گرچہ خون جاری ہو، نہانا بھی ضروری ہے، روزہ نماز بھی فرض ہے، اور اس کے اوپر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے. یہ جمہور اہل علم کا، اکثر اہل علم کا یہی خیال ہے کہ اکثر مدت 40 دن ہے، اقل مدت کی کوئی وہ
یعنی کوئی مقدار متعین نہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مغرم بہت سارے واقعات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایسی بھی اپنے علاقے میں 2 عورت کو دیکھا ولادت کے 4-5 دن کے بعد بھی پاک ہو جاتی۔ یہ عادت پر ہے، ماحول پر ہے، ہر علاقے کا موسم پر ہوتا ہے۔ تو 40 دن جو چلہ بنایا گیا ہے یہ ایک اکثر مدت ہے، یعنی 40 دن کے بعد بھی اگر عورت پاک نہیں ہوتی تو شریعت میں اب وہ استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا، پاک ہوگی، نہانا غسل کرنا، 5 وقتہ نماز فرض، اور اس کے لیے اس پر رمضان کا مہینہ تو روزہ بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے، اس لیے 40 کا انتظار نہیں کرے گی۔ 40 کا انتظار اس کو کرنا ہے جس کا خون بند نہیں ہوتا۔ تو یہ کہا جاتا ہے موانع ہے، موانع یعنی حیض اور نفاس، یہ دونوں چیزیں جو ہیں روزے کے ممانعت میں، اس حالت میں روزہ نماز تو کوئی جائز نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ روزے کی قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ کچھ عورتیں آئی اور عورتیں آنے کے بعد کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے مسئلہ پوچھا، کچھ لوگ آئے یہ کیا تک ہے، عورت کی نماز چھوٹ جائے تو نماز قضا کرے گی؟ کہاں بالکل قضا کرے گی۔ کہاں روزہ چھوٹ جائے تب؟ پوچھا کہ نماز چھوٹ جائے تو نماز کی قضا ہے؟ کہا نہیں، نماز کی قضا نہیں ہے۔ جتنے دن عورت کی نماز چھوٹتی ہے اتنے دن عورت کی نماز معاف ہے، قضا نہیں کرنا ہے۔ تو سامنے والا کہتا اچھا تو روزہ بھی؟ کہا تم کو روزہ سے کیا لینا ہے؟ کہا نہیں، عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ نماز بھی معاف ہے تو روزہ بھی معاف ہو۔ تحت عاشق گوشہ حروریت انتی، تو خارجی ہے کیا؟ حروریہ ہے کیا؟ حروریہ ہے، تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ کہا کیوں؟ ارے نماز معاف ہے تو روزہ بھی معاف ہونا چاہیے، عقل تو یہ کہتی، یہ کیا نا انصافی کہ نماز معاف اور روزہ معاف نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا حروریہ تو ہے، نہیں کیا؟ کہا کہ یہ عقل کے گھوڑے دوڑا رہی ہو نا بیوقوف، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، اللہ رسول نے ساری زندگی نماز قضا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے، تمہاری عقل کی گھوڑی نہیں چاہیے ہم کو، یہ ڈانٹا اور بھگایا ہم کو۔ تو یہ اس طرح سے یہ 6 شرطیں ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان شرطوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے خیال سے ٹائم کیا ہو گیا؟ ہاں چلنے دیں 10، چلو انشاءاللہ یہ ہو گئی۔ چلیں آگے میرے بھائیوں، روزہ اور سحور اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو رات بھر کھانے پینے کی اجازت دی ہے، اور اسی لیے یہ اسلام میں روزہ سب سے آسان اور سہل ہو گیا ہے، سب سے آسان اور سہل ہو گیا۔ اور الحمدللہ اسی امت مسلمہ نے باقی رکھا ہے اور کوئی باقی نہیں رکھا۔ 30 دن کا روزہ ہمارے اوپر فرض ہوا، اللہ رب العالمین نے دستور پہلے کا چلا رہا تھا، پرانی شریعتوں میں بھی روزہ تھا، اور نبی علیہ السلام پر جب روزہ فرض کیا تو ابتدائی دور میں وہی ایک رسم آ رہی تھی، اور یہی حکم تھا کہ انسان سونے کے پہلے جس نے کھانا کھا لیا، جتنا کھا لیا بس، اگر نیند آ جاتی تھی تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی سحر کا کوئی تصور نہیں تھا، کھانے سے تھا۔ سورج غروب ہوا، آپ نے افطار کیا، جب تک نیند نہ آئے آپ کھا لیں، اگر آپ کو نیند آ گئی تو آپ کا کل والا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں کئی واقعات پیش آئے۔ ایک صحابی محنت مزدوری کھیتی میں کام کرتے تھے، کھجوروں کے باغ میں، گرمی کا موسم تھا، وہ بیچارے
محنت مزدوری کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ، چلے گئے صبح، عشاء کے پہلے کھائے تھے، گئے کام کر کے، بھوک پیاس سے گشی آئی، گر گئے بیچارے، وہ تو گر گئے، ایسے بھی حالت تھے۔ ایک صحابی کے ساتھ معاملہ ہوا، بہت بھوکے پیاسے، دن بھر تو کام کیے بیچارے، شام کو آئے، بی بی سے پوچھا کچھ گھر میں کھانا ہے؟ بی بی نے کہا کچھ نہیں ہے۔ بڑی بھوک لگی تھی بیچارے کو، کافی تکلیف میں تھے، تو بیوی کیا کرتی بیچاری، کچھ نہیں گھر میں۔ حالت دیکھی بھوک پیاس کی کہ آج چند کھجور اور پیاری پر بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ شوہر کو بیٹھا دی، بیٹھیں، میں جاتے ہی پڑوس میں کہیں دیکھتے ہوں، چلی گئی کہاں سے کہیں کوئی پڑوسی ملے تو ادھار کچھ کھجور یا آٹا وغیرہ لے کر کے آئیں۔ اب بیچاری گئی، ایک گھر میں گئی، دو گھر میں گئی، آنے میں تاخیر ہوئی، کھانا لے کر کے آئی۔ جب گھر میں پہنچی تو شوہر بیچارہ سو چکا تھا، نیند لگ گئی، اور نیند لگ گئی، روزہ تو شروع ہو گیا، اور بیچاری بڑی زور سے چلائی، کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ شوہر کو جس حال میں بھوکا پیاسا دیکھی تھی، اس امید میں گئی تھی جا کر کے لے کے آؤں گی، آئی تو بس سو چکا تھا، اور صبح پھر کام پر جانا ہے۔ بیچاری پریشان ہو کے رہ گئی، اب روزہ تو کیسے چھڑا سکتی تھی۔ صبح اٹھے پھر بیچارے چلے گئے، پھر چلے گئے کام کرتے کرتے، چونکہ گرمی کا موسم 24 گھنٹے زیادہ ہو گئے تھے، سو گئے، روزہ شروع ہو گیا، وہیں کھیت ہی بیچارے گر گئے، مارے بھوک پیاس کے گر گئے۔ اٹھا کر کے لوگ لے کے آئے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نازل کی کہ کھاتے پیتے رہو، کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک نظام اسلام نے قائم کر دیا جس کو سحر کہا جاتا ہے، سحور، کہ انسان رات بھر سورج غروب ہونے سے لے کر کے جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، پوری رات اللہ تعالی نے کھانے پینے، اپنی ضروریات کی ساری چیزیں استعمال کرنے کا حکم دے دیا، رخصت دے دی۔ اس طرح سے سحر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، فصل صیامنا و صیام اہل الکتاب، اے لوگو، اہل کتاب اور ہمارے روزوں میں فرق یہی ہے کہ ہم لوگ سحر کر کے روزہ رکھتے ہیں، باقی سب کے ہاں بغیر سحر کا روزہ ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں آج بھی روزے کا وہی تصور ہے بغیر سحر کے، لیکن اسلامی شریعت میں اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا کی، کھائیں پیئیں، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے شمار کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے سب سے خیر و برکت کا کھانا جو قرار دیا وہ سحر کا قرار دیا ہے۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، احسان کیا، اسی لیے الحمدللہ آج تک امت، چاہے سردی ہو یا گرمی، بارش ہو، دن چھوٹا ہو یا بڑا، آج تک امت کوئی نظام میں تبدیلی نہیں آنے دی۔ یہی یہ مہینہ تھا، یہی مہینہ جو اللہ رب العالمین نے عیسائیوں پر فرض قرار دیا، فرض قرار دیا، کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے اوپر رمضان کا ایک مہینے کا روزہ فرض ہے، ایسے ان پر بھی روزہ اللہ نے فرض قرار دیا تھا، لیکن کوئی اہل کتاب کا فرقہ اس نظام کو قائم نہیں کر رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں اصل میں روزہ کتنا تھا؟ ایک مہینے کا، انہوں نے 40 دن کا بنا دیا۔ کتنا؟ 40 دن۔ وہ بڑی داستان ہے۔ بادشاہ بیمار ہوا، بادشاہ بیمار، 40 دن کا کیوں بنا دیا؟ کہنے لگے کہ ایک گرمی کا روزہ بہت بھاری پڑتا ہے، کون اتنی دیر تک بھوکا پیاسا رہے گا، تو ایسا کرو ہم لوگ اس کو فروری میں اور جنوری میں رکھ دیتے، ٹھنڈا رہے گا، دن بھی چھوٹا رہے گا،
10 روزہ اور رکھ دیں گے، اللہ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا قرضہ پورا کر دیا 10 دورہ بڑھا کر کے نا، بیوقوف الو کے پٹھے۔ یہ ہے ان کی عقل، یہ ہے عقل ان کی۔ کتنا کر دیا؟ 40۔ اب ایک بیمار ہوا اور اس کا منہ پک گیا، ان کا جو سردار تھا مفتی عبدی، منہ پک گیا، پک جانے کے بعد کھانا پینا بند۔ اللہ تعالیٰ اگر تو ہم کو اچھا کر دے گا تو ہم 10 روزے اور رمضان کے ساتھ رکھ۔ اب کتنا بن گیا؟ 50۔ چلتے چلتے کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اور یہودیوں کے ہاں بھی یہی تقریباً ہوا، ہندوؤں کے اندر بھی یہی ہوا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو جیسے تم پر روزہ فرض قرار دیا ایسے ان پر بھی میں نے فرض، تم سے پہلی بھی امتوں میں۔ ہندو لے جا کر کے 72 روزہ ان کے ہاں ہوگا۔ کتنا؟ لو ابھی مسلمانوں پر تنگ کرتے، مسلمان ظلم کرتا ہے روزہ رکھ کر کے، ارے تم تو دین چھوڑ دیا، بڑا تم کو 72 روزہ رکھنا پڑتا۔ ہاں تم اپنے چھانک کے دیکھو تمہارے مذہب میں کیا ہے۔ رمضان کو اصلی حالت پر اگر کسی نے باقی رکھا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے نہ سردی دیکھا، نہ گرمی دیکھا، نہ بارش دیکھا، نہ چھوٹا دن دیکھا، نہ بڑا دن دیکھا۔ بس ایسا نظام ہے، کبھی گرمی میں آیا تو کبھی بارش میں آیا، کبھی سردی میں آیا، کبھی بڑے دن میں آیا، کبھی چھوٹے دن میں آیا۔ جس حالت میں آیا ہم نے 30 روزے یا 29 روزے پورے کیے۔ ہم نے اللہ کے قانون میں، شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور جو تبدیلی کیا وہ کہیں کے رہ گئے۔ لا الہ الا ولا الہ ہؤلاء، یعنی ان کے ہاں روزے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سحر کا جو ایک نظام اسلام میں قائم کیا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑیں، بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آگے حدیث آئے گی کہ میری امت اس وقت تک ماشاءاللہ عروج پر رہے گی جب تک افطار کرنے میں جلدی کرے گی اور سحر کرنے میں۔ کیا مطلب ہے؟ 12 بجے نہ کر لو، 12 بجے کر لیے پھر 10 ہی بجے بھوک لگ گئی، نہیں، بالکل آخر میں خوب دبا کے کر لو راستہ۔ دن بھر یہ ماشاءاللہ چلتا بھی ہے، آفس بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، گاڑی بھی چلاتا ہے، محنت مزدوری بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کوئی روزہ نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ وہ سحر کرتا ہے تو پورا وقت پر آخر میں۔ یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے اور اسلام کا ایک اچھا نظام ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور آج تک ہم لوگ قائم ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ امت مسلمہ اپنی اصلی حالت پر قائم رہے گی۔ دعا کرو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کے بعد ٹھیک ہے۔